لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العد ولا يعد حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، محرم کے پہلے عشرے کے سلسلے کی یہ مجالس اور منیر خان ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کردہ یہ مسلسل مجالسیں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور عزیزوں، سب سے عظیم شرف یہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم حسین مظلوم کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ خود بخود انسانی معراج کا نتیجہ ہے. امام نے کتنی صعوبتیں، مشکلات برداشت کرتے ہوئے اپنی شہادت اور ایثار کو دے کر کے اسلام کو عروج پر پہنچایا. مقصد کیا تھا امام حسین کا؟ امام حسین کے لیے اپنے مقصد کے حصول کے سوائے اس کا کوئی ذریعہ ہی نہ تھا. یہ تو ممکن تھا کہ وہ اپنی جان بچا لیتے، مگر جان کو بہرحال بچانا ہوتا تو وہ شروع ہی سے بیعت سے انکار نہ کرتے. جان کا بچانا انہیں مد نظر تھا، اسی حد تک کہ ان کے اصول اور مقصد کا بھی تحفظ ہو. جان بچانا مقصد تھا، لیکن اس حد تک کہ ان کے اصول اور مقصد کا بھی تحفظ ہو. لیکن اگر مقصد کا تحفظ جان کے دینے پر موقوف ہو تو پھر ان کے نزدیک جان کا دے دینا آسان امر تھا. مقصد کے لیے صرف دو طریقے ہو سکتے ہیں: ایک فریق مخالف سے مل کر شرائط صلح کے ذریعے، اور دوسرے جنگ کر کے فتح و غلبہ حاصل کر کے. یہ دونوں طریقے امام کے لیے ناممکن تھے. صلح کی منزل خود امام حسن طے کر چکے تھے، اور شرائط صلح کی مخالفت ہی اب وہ صورتحال تھی جو امام حسین کے سامنے تھی. حالانکہ معاویہ اپنے کردار کے ذریعے سے
بنسبت یزید کے کہیں اونچا درجہ رکھتا تھا. پھر جب معاویہ کے ساتھ مصالحت نتیجے میں ناممکن ہوئی تو یزید کے ساتھ مصالحت کے کیا معنی عزیزو؟ جبکہ یزید کے افعال وہ تھے جو کھلم کھلا اسلام کے اصول و قوانین کے ساتھ جنگ رکھتے تھے. یہاں اسلام کے ظاہری رسوم نماز روزہ وغیرہ کا بھی پتہ نہ تھا اور نکاح و ازدواج کے اصول و قوانین کی بھی مراعات نہ تھی اور اسلام کے جو اہم ضروریات جو اسلام جن چیزوں سے منع کر رہا تھا مثلا شراب خوری ان طرح کی تمام چیزوں کا مرتکب ہوا اس کے ساتھ اسلامی خلافت کا دعویٰ تھا اسلامی خلافت کا بھی دعوے دار تھا اور دعویٰ پیش کر رہا تھا. موجودہ حالات میں اگر حسین بھی جو کہ اسلامی تمدن کے محافظ تھے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت سے کام لیتے تو یاد رکھیں کہ اسلام کا تمدن اور تہذیب اور اصول معاشرت مستقل طور سے یہی دستور بن جاتا جس طرح بنی امیہ کی سیاست لے جا رہی تھی جس راہ پر اسی راہ پر اسلام بھی چل پڑتا. کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ حسین کے واقع شہادت کے بعد بھی تو بہت سے سلاطین انہی افعال کے مرتکب ہوتے لیکن جن کا یزید ارتکاب کرتا تھا. مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حسینی مقصد حسینی مقاومت نے اسلام کے تمدن اور اصول کو اتنا نمایاں کر دیا کہ اب اس کے خلاف جو افعال ہوتے تھے وہ بالکل انفرادی اور شخصی جرائم کی حیثیت رکھتے تھے نہ کہ اسلام سے ملحق اور اسلام سے مل کر اس کا کوئی عمل تھا. یہ اس کا شخصی کردار بن کر کے رہ گیا اور ان کا کوئی ذہنی اثر افراد جامع پر نہیں پڑتا. یہ خطرہ اب ہمیں دور ہو گیا کہ اسی کو اسلام کا مستقل اصول اور طریقے و معاشرت سمجھ لیا جائے کیونکہ حسین اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کے حقیقی اقدار کا کربلا میں نہ ایسا نمونہ بتایا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس سے پہلے اس طرح کا نمونہ پیش نہیں کیا گیا تھا اور اس کی آئینی اہمیت کو انتہا درجہ واضح کر دیا ہے. اب اگر اسلام کے دامن پر دھبا لگانے کے لیے سلاطین بنی امیہ و بنی عباس کی مثال پیش کی جائے تو فوراً اسلام کی جانب سے صفائی پیش کرنے کے لیے حسین کا اقدام تاریخ کے صفحات پر سامنے آ جاتے ہیں. عزیزوں یزید اور امام حسین کے مقاصد بالکل مختلف اور متضاد تھے. وہ جاہلیت کے مادی دور کے پلٹانے کا علم بردار کون؟ یزید. جاہلیت کو واپس لانے کا علم بردار حسین. روحانیت اور انسانیت کو قائم کرنے کے ذمہ دار اور یزید طاقت و اقتدار کا سکہ چلانے کے ذریعے درپے تھا اور حسین حق اور راستی کا علم بلند کرنے پر آمادہ ہے. یزید اسلامی حدوں اور حدود امتیازات کو مٹانے پر تلا ہوا ہے اور حسین اسلامی امتیازات کو باقی رکھنے پر کمر بستہ ہے. پھر بھلا بتلائیں کہ امام حسین اور یزید میں صلح کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک ناممکن عمل تھا. کہ حسین کا فقرہ سنیے عزیزان گرامی. حسین کا فقرہ کیا ہے؟ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا
ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویہ، اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہ رہے تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، کہ چاہے دنیا مجھے پناہ دیں یا نہ دیں، چاہے دنیا والے مجھے چاہیں یا نہ چاہیں، چاہے دنیا والے میری مدد کریں یا نہ کریں، لیکن حسین یزید جیسے شخص کی کسی بھی امکان اور حالات میں بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام اپنے اس کلام میں انتہائی واضح انداز میں اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے خدا کے سوا کسی شخص یا کسی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہوں اپنی صدائے مظلومیت اور اسلام کی حقانیت کی آواز عالم بشریت کے کانوں تک پہنچاتا رہوں گا، اور کائنات کے ہر ذرے کو آزادی اور حریت کی دعوت دوں گا۔ یہ حسین کی آواز ہے، یہ حسین کی صدا ہے۔ جس طرح دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، اسی طرح حق اور باطل کے درمیان بھی آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نور اور ظلمت، سفیدی اور سیاہی ایک دوسرے سے ایسے متضاد امور ہیں جن کا ایک جگہ جمع اور متحد ہونا کسی صورت ممکن نہیں۔ لہذا تاریخ بشریت کے اوراق ہمیشہ ان دو گروہ کے باہمی تصادم کے گواہ ہیں۔ یہ کبھی ملن نہیں ہو سکتا کہ جہاں جہاں یزیدی کردار آپ کو نظر آئے گا وہاں وہاں حسینی کردار آپ کو نظر آتا رہے گا، کہ جب سے کربلا واقع ہوئی ہے، رونما ہوئی ہیں، کہ آج تک کی تاریخ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں یزیدیت رونما ہوئی ہے، وہ چاہے کسی قبیلے سے کیوں نہ ہو، وہ چاہے کسی مذہب سے کیوں نہ ہو، وہ چاہے کسی معاشرے سے کیوں نہ ہو، اس کے مقابل میں پروردگار عالم نے ایک حسین کو کھڑا کر دیا کہ وہ حسین چاہے وہ ہم میں سے ہو یا دوسروں میں سے ہو، لیکن یہ خدا کا انتظام ہے، یہ مزاج پروردگار ہے کہ وہ ہمیشہ یزید کے مقابل میں ہر دور میں ایک حسین کو کھڑا کر دیتا ہے۔ عزیزوں، آئیے ہم مصائب کی طرف لوٹ کے چلتے ہیں۔ آپ کے زحمات کو تمام کرنے کے لیے میں آمادہ ہوں کہ عزیزوں کہ آج کے مصائب دو بچوں کے مصائب ہیں جو بہت ہی عجیب مصائب ہیں۔ دو بچوں کے مصائب پیش کرنا ہے، زینب کے کڑیل جوانوں کے مصائب پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ مامو جان کی خدمت میں اون محمد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مامو جان ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں جنگ کو جانے کی اجازت دیجئے۔ کہاں حسین نے کہا بچوں تم کم سن ہو، جاؤ اپنی ماں کا سہارا بن جاؤ۔ کہ عزیزوں یہ بچے آئیں، زینب سے ایک مرتبہ اجازت لی اور کہا حسین کی خدمت میں پہنچ کر کے مامو جان اماں نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ حسین آئیں، اور ان کو حسین نے سوار کیا اور محمد کو عباس نے سوار کر کے جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ دونوں بچوں کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ دونوں بچے آئے عزیزوں، یہ دونوں بچوں نے جنگ کرنا شروع کیا، یہ دونوں نونہال نے جنگ کرنا شروع کیا۔ کم سن بچے ہیں کہ جنگ کب تک کرتے ہیں عزیزوں، بھوکے اور پیاسے بچے جنگ کرتے جا رہے تھے کہ لشکر بکھرتے جا رہا تھا، لشکر یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، ان کو کوئی معمولی بچے نہ سمجھنا، یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے بچے ہیں، کہ یہ کہتے جاتے تھے اور فوج دوڑتا جا رہا تھا۔ لیکن بچے نہر فرات کے قریب پہنچے، نہر فرات کے قریب پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اون نے محمد کو دیکھا، محمد نے اون کو دیکھا، فرات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ اون نے محمد سے کہا کہ علی اصغر پیاسا ہے،
علی اصغر پیاسا ہے کہ خبردار کہ ہمیں پانی کا ایک گھونٹ بھی گلے کے اندر داخل نہیں کرنا ہے کہ ہمیں ماں کو کیا جواب دیں گے، ماں کو کیا صورت دکھائیں گے۔ عزیزوں بس یہ بچے نکل کے آئیں، جیسے ہی نکل کے آئیں چاروں طرف سے قافلہ یزیدی لشکر گھیرنا شروع کر دیا، اور ایک آواز آئی دونوں بچوں کو علیحدہ کر کے حملہ کیا جائے۔ ایک طرف ایک جانب اون چلے گئے، دوسرے جانب محمد چلے گئے، چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا۔ جب چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا، حملہ اتنا شدید تھا اون محمد اب گھوڑے پہ ٹک نہ سکے، زمین کربلا پہ آنے لگے تو اپنے مامو جان کو آواز دیا، اے مامو جان ہماری مدد کے لیے آئیے۔ عزادارو حسین اور عباس دوڑتے ہوئے آئے، اون محمد کے سرانے پہنچے۔ اون محمد کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو چکی تھی، دونوں بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے خیمے گاہ تک پہنچایا۔ اب جیسے ہی خیمے گاہ تک پہنچایا زینب سے کہا گیا کہ اے زینب تمہارے دونوں بچوں کے لاشیں خیمے میں لائے گئے ہیں۔ زینب چلی آئی، آنے کے بعد دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد شکر کا سجدہ کیا۔ کتنی صابرہ ہے بی بی۔ عزادارو زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، لیکن ایک ایسا موقع تھا جب آزاد ہو کر کے زینب مدینے پہنچی ہے، اون محمد کے چھوٹے چھوٹے حجروں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے قرآن کے رحال کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ زینب گریہ کرنے لگتی ہے، اے میرے نونہال بچوں، اے اون اے محمد، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، خداوندہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خداوندہ ہم میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خداوندہ حسین و اولاد حسین کا واسطہ، کربلا کے شہداء کا واسطہ، خداوندہ یہ جو مہماری پھیلی ہوئی ہیں پروردگار اس مہماری کو دور کر دے اپنے فیض و برکت سے، حسین کے تصدق و اعجاز سے، معجزے سے اس مہماری کو اس روئے زمین سے دور کر دے، اور تمام انسان و انسانیت کو تو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ حضرات نوحہ ہونے والا ہے، آپ ماتم کے لیے تیار ہو جائیے۔ شکریہ احمد صاحب، آواز سننے آ رہی ہے احمد صاحب؟ بالکل آ رہی۔ بسم اللہ، شکریہ۔ حسین 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 حسین، شام ہو گئی نالا نہ چچا نہ شہے کربلا، شام ہو گئی جو بھی گھر سے گیا وہ نہ پھر آ سکا، شام ہو گئی نالا نہ چچا نہ شہے کربلا، شام ہو گئی راہتا تی رہی شدت پیاس میں، کٹ گیا دن اسی آس میں، کوئی آیا نہیں جانے کیا ہو گیا، شام ہو گئی نالا نہ چچا نہ شہے کربلا، شام ہو گئی پانی لینے گئے دیر
چچا شام غم آ گئی، خشک ہے چچا میرا آقا گلا، شام ہو گئی، کس کو باز دوں کہ میں دان میں کون ہے جو سنے اس دیا حال میں، دے رہی ہوں تمہیں جان کا سے صدا، شام ہو گئی، لوٹ آئے ہو کے پانی نہیں چاہیے، خاموش پہ طرح اب خدا کے لیے مشق خالی ہی لے آؤ اب تو چچا، شام ہو گئی، جا کے میدان میں بابا آئے نہیں، اب تو جھولے میں اصغر بہائے نہیں، خیمہ جلتا ہے یوں جیسے کوئی دیا، شام ہو